کتابوں میں مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور پاک پاکوں کی پشتوں سے پاک پاؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری عزت پاک ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حالت کفر پر ہو. اور حالت کفر پر ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کریکٹر اس کا کردار برا ہو برائی والا ہو. فرمایا اس نور کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پاک لوگوں میں رکھا. اور آپ کی جتنی بھی مائیں تھیں جناب سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک فرمایا یہ ساری عزت جو ماؤں کی لڑی یہ بھی پاک رہی. کوئی ماں ایسی نہیں تھی جو عالم کفر میں ہو. کوئی ماں ایسی نہیں تھی جس کے اندر کوئی کردار کی بھی برائی ہو. بلکہ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی زمانے میں دو گروہ تھے دو نسلیں تھیں تو ان میں سے جو زیادہ عزت والا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اس عزت والے گروہ میں رکھا. پھر اس اعتبار سے اگر برابر تھی دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے جو زیادہ ریسپیکٹڈ تھی جن کی اس معاشرے میں زیادہ تعظیم تھی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے اندر اس قبیلے کے اندر اس نوع کے اندر میرے نور پاک کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے والد جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو میں نور کی شکل میں یعنی میں اپنے والد جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ہوں. اور فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود ہوں. جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور کشتی والے بچے فرمایا اس وقت میں اپنے والد نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود ہوں. اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی فرمایا اس وقت میں اپنے والد اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں موجود ہوں. یہ نور جہاں بھی رہا اس شخصیت میں رہا اس قبیلے میں رہا اس قوم میں رہا اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ قبیلہ وہ جماعت وہ نسل وہ پیڑھی وہ بندہ وہ شخصیت اس زمانے میں دنیا میں بڑی ہی عزتوں سے بڑے ہی حسن سے بڑے ہی مقام سے نوازا گیا. اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے قیمتی چیز کسی کو دینی ہو تو اس کے لیے کسی نہال کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ کسی اہل کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ قیمتی چیزیں کسی سمجھ والے بندے کو جو اس کی حفاظت کر سکے اس کو دی جاتی ہے. تو کائنات میں جو نور ہوا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ قیمتی چیز کائنات کے اعتبار سے کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات پیدا ہی آپ کے نور سے ہوئی اور پیدا ہی آپ کے لیے ہوئی. آپ کے نور سے ہوئی اور آپ کے یہ بھی حدیث قدسی ہے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. سونے اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو آسمانوں کی ضرورت نہیں کیا. لولاک لما خلقت الافلاک. سونے اگر تیری ذات کو اس کائنات کی محفل میں سجا کرنا بیچنا ہوتا تو زمینوں کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لولاک لما خلقت الربوبیہ. محبوب اگر اس کائنات میں اگر تیری شان کو واضح نہ کرنا ہوتا تجھے اس کائنات کے حسن پر انگوٹھی کی طرح نگینہ بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ فرماتا. اب یہ نور جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. ٹائم مختصر ہے. پیچھے جہاں آیا جس بندے کے پاس آیا اس بندے کو اللہ نے زمانے میں بڑی عزتیں دی. یہاں کے واقعات دیکھیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے وہاں جب یہ نور کا اس میں بہت چلے
بڑی مشہور اسلامیات کی کتابوں میں جب میں پہلے اسلامیات پڑھ لیے 90s کے تین اور ملکوں کو پتہ ہے تو 2000 کے بعد غالباً اسلامیات کی کتابوں میں تو اس طرح کچھ نہیں ہے نا، آہستہ آہستہ ہم ترقی کر گئے ہیں، دین سے دور ہوتے ہوتے اس کو اپنے ترقی کا نام دیا گیا۔ تو آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابرہا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا ہوا؟ اس نے آ کر ہاتھیوں کے لشکر پر آیا اور اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آیا حملہ کرنے کی اسٹریٹجی اس نے یہ اپنائی کہ پہلے آ کر آل مکہ کے جو مال مویشی اونٹ وغیرہ تھے ان کو پکڑ کر تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ تو ظاہر ہے یہ آئیں گے وہ بات چیت کریں گے تو یہ تو فوجوں والے لوگ نہیں ہیں، ذاتی سلطنت تو ہے نہیں ہے، تو جب یہ میرے ساتھ آئیں گے بات چیت کے لیے تو پھر کیونکہ وہ عیسائی تھا اور عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے دشمن قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ آل مکہ نے کہا کہ بھائی آپ سب کے سردار ہو، کیوں سردار ہو بھائی؟ کہ پشت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں کو نہیں پتا کہ بندہ اس کے اندر راز کیا ہے، لیکن سرداری کو مان رہے ہیں، اس لیے بھیجا کہ جائیں آپ اس سے بات کریں۔ آپ نے فرمایا جا کے بھائی ہمارے جانے سے پہلے کیا ہوا؟ وہ جو بادشاہ کے آتے تھے ابرہا کے، ان ساروں کو یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ